عظیم باکسر محمد علی لکھتے ہیں کہ اگر تم زندگی کا ایک سب سے بہترین کھلاڑی بننا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے اپنے بہترین ہونے کا یقین رکھنا ہوگا، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کم سے کم تم اس کا دکھاوا ضرور کرو، کیونکہ اگر خود کی ذات پر آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے تو کوئی دوسرا شخص آپ پہ یقین نہیں کرے گا۔ یقین ایک ایسی قوت ہے کہ جو ہمارے جسم کو اور ہمارے ذہن کو ایک ایسی انرجی دیتی ہے کہ ہم ناممکنات کو ممکنات کی حد تک لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسی طاقت بخشتی ہے کہ وہ ہم تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، نہ کہ انسان اس دنیا کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ کونیا شہر کے ایک مشہور بادشاہ کا قصہ بیان کروں گا۔ یہ بادشاہ مولانا جلال الدین رومی کے دور کا ہے، اور اس بادشاہ کو پرندوں کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز اس کے بچپن کا ایک پرانا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کا دوست چونکہ غریب تھا، اسے کچھ سمجھ تو نہ آیا کہ بادشاہ کے لیے کیا لے کر جائے۔ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم بادشاہ کے لیے پرندے کیوں نہیں لے جاتے؟ گو کہ وہ بادشاہ کے لیے 2 خوبصورت باز لے آیا۔ بادشاہ ان پرندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دوست کو کچھ تحفے تحائف دیے اور وہاں سے بخوشی روانہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک باز تو فضا میں اونچی پرواز کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے، جبکہ دوسرا باز ہے کہ وہ ایک ٹہنی پر ہی جم کر بیٹھ چکا ہے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی، اور اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ دیکھو تو ذرا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اپنی اپنی کوشش کی، مگر کوئی بھی شخص اس باز کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا اور اس چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور فوراً سے کہا کہ اس دوست کو یہاں پہ حاضر کیا جائے۔ جب اس کا دوست اس کے محل میں پہنچا تو کہنے لگا کہ اے بندے خدا، تم نے مجھے یہ کیسا بیمار پرندہ دیا ہے جو اپنی جگہ سے اڑتا ہی نہیں ہے۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ناراض مت ہوں، میں اس پرندے کی بیماری کو جانتا ہوں، آپ صبر رکھیے، میں ابھی چند لمحوں میں ہی اس کی اس بیماری کو دور کر دوں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ اگلے ہی چند لمحوں میں وہ پرندہ اونچی پرواز کے ساتھ اڑنے لگا۔ وہ اتنا اونچا اڑا کہ بادشاہ ان دونوں پرندوں میں فرق ہی محسوس نہیں کر سکا کہ اس میں پہلا پرندہ کون سا ہے اور دوسرا پرندہ کون سا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اور اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو نے اتنی جلدی ایسا کیا کر دیا کہ یہ پرندہ وہاں سے اڑ پڑا؟ اس کے دوست نے جو جواب دیا وہ دل پہ لکھ لینے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں نے صرف اس شاخ کو کاٹ ڈالا جس پہ وہ بیٹھ کر اسے اپنی مجبوری اور آخری سہارا سمجھ بیٹھا تھا۔ جب میں نے اس شاخ کو کاٹا تو وہ پرندہ نیچے گرنے لگا۔ جب وہ نیچے گرنے لگا تو اس نے اپنے پروں کو جنبش دی۔ جب اس نے اپنے پروں کو جنبش دی تو ہوا نے اس کے پروں کو سہارا دیا، اور پھر وہ ہوا کے بل اڑنے لگا۔ جب وہ تھوڑا سا ہی اڑا، اسے اس حقیقت کا پتہ لگ گیا کہ میں اڑنے کے لیے بنا ہوں، اور پھر وہ اونچی پرواز کرتا چلا گیا، کیونکہ اس پرندے نے اپنے اصل کو جان لیا تھا، کیونکہ اس پرندے نے اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ خدا نے مجھے کس خوبی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کیا آپ اور میں اپنے اصل کو جان چکے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کس حقیقت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے؟ ایسی ہماری وہ کیا خوبی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہے، اور ہم اس خوبی کے بل پر ہی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ موجود ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آخری سہارے کو ٹھوکر مار دی، اس مجبوری کو
ہٹا دیا جو ان کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی تھی، اور پھر یہ لوگ ایسے کامیاب ہوئے کہ آج ہماری گفتگو میں ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کو اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے اصل کو جان پایا ہوں، کیا میں نے اپنی اس خوبی کو ڈھونڈ لیا ہے کہ جس کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ابھی تک نہیں جان سکے، ابھی سے اس چیز کا عہد کیجئے کہ آپ اپنے اصل کو جانیں گے، اپنی اس خوبی کو جانیں گے۔ جب آپ اپنی اس خوبی کو جان جائیں گے تو پھر آپ خدا تعالیٰ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان اس دنیا کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو پہ آپ کا لائک، آپ کی کامنٹ مجھے اور میری ٹیم کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ برائے مہربانی آپ ہمیں یہ فائدہ ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔